یہ بیعت نہیں ہے۔ میں پڑھ دیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھ دوں؟ ان کا سوال ہے حضور کہ جو یہ آیت ہے وما کانا محمد آباء احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، برائے مہربانی اس آیت سے خاتم النبیین کا جو معنی احمدی کرتے ہیں اور جو غیر احمدی کرتے ہیں اس کا مختصراً موازنہ فرماویں۔ مختصر کی شرط مشکل ہے، باقی باتیں آسان ہیں، کیونکہ اگر آپ نے بات سمجھنی ہو تو ضروری ہے کہ اس کے سب پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ یہ بنیادی وجہ اختلاف ہے جو احمدیوں اور غیر احمدی علماء کے درمیان بیان کی جاتی ہے کہ کیا مطلب ہے، مجھے یہ بھی سمجھانا ہوگا۔ میرے نزدیک آیت خاتم النبیین پر فی الحقیقت کوئی بھی اختلاف ہمارے درمیان اور دوسرے علماء کے درمیان نہیں ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دوں، اس لیے نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب کرنے کے باوجود کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ ترجمہ کرنے کے باوجود جب آپ ان سے مزید پوچھیں کہ کیا مسیح آئے گا یا نہیں آئے گا، کہتے ہیں ضرور آئے گا۔ اگر ہم انکار کر دیں تو کافر ہو جاؤ گے۔ وہ نبی اللہ ہوگا یا اس کی نبوت آسمان پر ہی رہ جائے گی؟ وہ کہیں گے بلا استثناء، ہر مولوی شیعہ ہو یا سنی یہ کہے گا کہ لازماً وہ نبی اللہ ہوگا۔ جو اس کی نبوت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ اب بتائیے، ہم بھی تو مسیح کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسیح موعود مانو، نبی اللہ کیوں مانتے ہو؟ اور جو ان کا آنے والا ہے اس کو ابھی بھی نبی اللہ، خود بھی نبی اللہ مانتے ہیں، تو اختلاف کیا ہوا؟ آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے بھی یہ تمام علماء بغیر استثناء کے اس مسیح کو جو ان کے نزدیک ابھی نہیں آیا لیکن کل پرسوں کبھی تو آئے گا، وہ کہتے ہیں جب آئے گا وہ ضرور نبی اللہ ہوگا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اختلاف پھر اتنا بنا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی امتی کو نبی کا لقب عطا نہیں ہو سکتا، نبی نیا نہیں بن سکتا، وہ کہتے ہیں، اس لیے پرانا نبی آئے گا۔ اب اس بات میں کوئی ادنا سا بھی غور کرے تو ایک حیرت انگیز تضاد معلوم ہوتا ہے اور ایک بے عقلی کی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر نبی آنے بند ہو گئے ہیں تو کیوں بند ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، وجہ فضیلت اگر اس کو کہا جا سکتا ہے، کہ ایسا نبی آیا جس کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اگر وہ یہ مانیں تو ان کے اور ہمارے درمیان پھر اختلاف ہوگا، مگر ضرورت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں نبوت کی ضرورت رہے گی، اور یقیناً آپ بھی یہی مان رہے ہیں کہ ضرورت ہوگی۔ تو اختلاف یہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں، اختلاف یہ ہے کہ امتی کو نبی بنایا جائے گا یا موسیٰ کی امت سے ادھار مانگا جائے گا۔ یہ فرق ہے صرف، اس میں خاتم النبیین کا فرق کہاں سے ہو گیا؟ صرف اتنا فرق ہے، اور میں تکرار کرتا ہوں اس بات کی، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، وہ تمام کے تمام ایک نبی کی ضرورت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک نبی ضرور آئے گا۔ وہ کون ہوگا یہ بحث ہے۔ ہم کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہوگا اور اس کو نبوت کا لقب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں امت محمدیہ میں کوئی ماں نبی پیدا نہیں کر سکتی اب، اس لیے اللہ کی مجبوری ہے گویا کہ، کیونکہ نبوت کی ضرورت پیش آ گئی
नबी बन नहीं सकता। खुदा ने एक पुराना नबी उठा रखा है, और वो नबी कौन है? मूसा की उम्मत का नबी, वो नबी जिसको कुरान करीम आज भी यही फरमा रहा है, रसूलन इला बनी इसराइल। मसीह कौन है? बनी इसराइल का रसूल। अब अगर उनका मसीह उतर भी आए तो नबूवत वाली बात तो फिर भी वही रहेगी। पुराना आए या नया आए, जो पुराना आएगा वो रखना डालेगा नबूवत में। उम्मत मोहम्मदिया में नबी का पैदा होना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के खिलाफ नहीं है। बाहर से कर्ज मांगना, जरूरत हो और घर में बच्चा न संभाल सके उस जरूरत को, ये उम्मत मोहम्मदिया की गुस्ताखी है। अगली बात जब और खोलता हूं तो फिर आप हैरान रह जाएंगे कि इस अकीदे को सुनकर आपके दिल में तवज्जो क्यों न पैदा हुई कि इसको सवाल तो करके देखें कि क्या अकीदा हम लोगों की तरफ मंसूब हो रहा है। लेकिन आपकी तरफ मौलवी ये बात मंसूब कर रहे हैं। जब अब उनके पीछे लगे तो उनके अकीदे के पीछे भी लग गए। वो ये कहते हैं कि मसीह पुराना उतरेगा, वजह यह है जरूरत है, और अगर बेजरूरत नबी रखा हुआ है तो फिर ये खुदा की अकल के खिलाफ बात है। जरूरत है तो नबी आएगा, पुराना आएगा। अगर आप कुरान से उस नबी को जो उतरेगा ये आयत निकाल के दिखा दें कि रसूलन इला बनी इसराइल, तो वो क्या जवाब देगा आपको? वो ये कहेगा कि अब मेरी नबूवत फैला दी गई है, पहले मेरी नबूवत महदूद थी, तो फिर नई नबूवत हो गई। पहली नबूवत कहां रही? पहली नबूवत महदूद बनी इसराइल की नबूवत है, और जब तक उसको नई नबूवत अता ना हो वो उम्मत मोहम्मदिया में आकर हुक्मरानी नहीं कर सकता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पहले नबियों के दरमियान हम जब फर्क दिखाते हैं तो एक बड़ा अहम और बुनियादी फर्क ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और वाहिद नबी हैं जो तमाम बनी नौ इंसान के नबी बनाए गए। इससे पहले कभी किसी को तमाम बनी नौ इंसान की हुक्मरानी नहीं बख्शी गई। ऐसी कतई और हकीकी बात है कि इस पर मुतअस्सिब से मुतअस्सिब मौलवी भी इख्तलाफ राय नहीं रख सकता। दुरुस्त है, ईसा उनमें थे कि नहीं थे? अगर थे तो ये इनकलाब कब आया कि ईसा जो बनी इसराइल का महदूद नबी था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी नबूवत में शरीक हो गया। शरीक वो होता है जो बाहर से आता है। बेटा अपने बाप की दौलत में वारिस कहलाता है, शरीक नहीं हुआ करता। इसलिए जो हमें जो कहते हैं शिरक फिर नबूवत करते हो, खुद मुशरिक फिर नबूवत हैं और अव्वल दर्जे के। और फिर आगे देखें इसका मतलब क्या बनता है। क्या ईसा नबीउल्लाह पर आसमान पर कुरान करीम नाजिल किया गया था जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? नहीं किया गया। जब उसको तालीम और दी गई थी, और कुरान फरमाता है उसको इंजील की तालीम दी गई थी जिसमें उस पर फर्ज किया गया था कि वो बाइबल पर अमल करे। और ये आयत कुरान करीम में मौजूद है कि उसने दावा किया कि मैं बाइबल में एक शोशा भी इजाफे के लिए या इसको कम करने के लिए नहीं आया। मुसल्लमा अकीदा है। तो उसको नई नबूवत कहते हैं, दी जाएगी, उसको कुरान दिया जाएगा। और चूंकि उसने नबी गैर नबी से तालीम हासिल नहीं किया करता कलाम इलाही की, इसलिए ये अकीदा इन्होंने बनाया है कि कुरान उस पर दोबारा नाजिल किया जाएगा। अगर नहीं किया जाएगा तो उसको क्या पता कुरान क्या है? उसको तो बाइबल का पता है। कुरान का तो इशारतन भी उसको कोई कुछ बताया ना गया पहली जिंदगी में। नया आया है तो गोया नया कुरान लेके आया है। कुरान वही सही जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मसीह पर जब तक खुदा बरह रास्त कुरान करीम नाजिल न करे उसको कुरान की तालीम का कुछ पता नहीं।
تو وہ شریک مکمل بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس پر ایک دفعہ پھر قرآن نازل کیا جائے گا اور وہ جس کی حکومت بنی اسرائیل تک محدود تھی وہ کل عالم پر حکمران ہوگا. یہ نبی پرانا نبی نہیں ہے, یہ نیا نبی ہے. اور آخری نبی جو اس حیثیت سے دنیا دیکھے گی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ نبی ہوگا. اس لیے یہ اختلاف جو ہے یہ محض لفظی بھی ہے اور زیادہ آگے جا کے دیکھیں تو بہت گہرا ہو جاتا ہے, مگر مسیح کے گرد. عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی یہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی غیر قوموں سے غیر امتوں سے نہیں آ سکتا. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو بھی مصلح پیدا ہوگا اسی امت میں پیدا ہوگا. جو بھی فیض پائے گا محمد رسول اللہ سے پائے گا, آپ کے قرآن سے دین سیکھے گا. اور اس حیثیت سے وہ اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو محمد رسول اللہ ہو گیا, اطاعت میں جب بڑھ جائے گا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس کو وہی کام کرنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کا کام تھا. وہ کیا ہے, لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ, تاکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پہ غالب کر دے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب میں آیت خاتم النبیین کی طرف آتا ہوں. پہلے میں دونوں کے عقیدے کی تشریح بتا رہا تھا کہ فرق ہے تو کیا ہے. آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نبی آیا جس نے پہلے سب نبیوں کو ہی نہیں بلکہ نبیوں کا بیج ختم کر دیا, تخم نبوت ختم ہو گیا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے نبی تھے ان سب کو ختم کر دیا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیسے ختم کیا؟ جسمانی طور پر یا روحانی طور پر؟ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں. جسمانی طور پر ختم کیا تو سب نبی تو اپنی موت خود ہی وفات پا چکے تھے. ایک ہی ٹیسٹ کیس باقی تھا, عیسیٰ علیہ السلام. ان کے نزدیک, ہمارے نزدیک نہیں. ہم کہتے ہیں جسمانی طور پر بھی کل نبیوں کو بلا اشتباہ ختم کر دیا. یعنی ایک نبی بھی آپ کی عمر سے گزر کر زندہ نہیں رہا. آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکا تھا, آپ کی نبوت سے پہلے فوت ہو چکا تھا. یہ مولوی جو ہم پر الزام لگاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک نبی زندہ تھا, وہ زندہ تھا, زندہ رہا ان کے قول کے مطابق. تو کس نے کس کو ختم کیا؟ وہ نبی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 570 سال پہلے ان کے بیان کے مطابق پیدا ہوا, اور 570 سال کی عمر میں وہ آسمان پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, اور اس کے سامنے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کے سامنے جوان ہوتا ہے, اپنی نبوت کا دور ختم کر کے گزر جاتا ہے. تو کس نے کس کو ختم ہوتے دیکھا؟ ان کے قول کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک, عیسیٰ علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم ہوتے دیکھا. اور وہ دونوں یہ دعوے حضرت کے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جھٹا دیے. آپ فرماتے ہیں میں پہلا بھی ہوں اور آخری بھی ہوں. اگر جسم کے لحاظ سے یہ مانتے ہیں تو پہلا تو مسیح تھا, پہلے پیدا ہوا, اور موت کے لحاظ سے مانتے ہیں تو آخری مسیح ہوا, بعد میں مرا, ان کے قول کے مطابق. تو ختم نبوت کا تو انہوں نے کچھ بھی باقی نہ رہنے دیا. اگلا قدم فیض کا. سب نبیوں کے فیض قرآن کریم کے نزول سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے. کل انبیاء اپنے فیض کا دور ختم کر کے اپنی صفیں لپیٹ کے جا چکے تھے. ایک مسیح ہی باقی تھا نا. یہ کہتے ہیں اس کا فیض نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کر سکے
بلکہ براہ راست اس نے خدا سے وہ فیض پایا جو پہلی زندگی میں اس کو حاصل نہیں تھا، فیض میں بڑھ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی امت کو زندہ کرنے میں بنیادی کردار مسیح ادا کرے گا۔ گویا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی امت تو مر رہی تھی، اس میں سانس لینے کی طاقت نہیں رہی تھی، زندہ کیا تو موسوی امت کے مسیح نے۔ تو فیض کیسے ختم کیا؟ نہ جسم ختم کر سکے، نہ فیض ختم کر سکے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں۔ غلط کہتے ہیں۔ میں علماء کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے پہ گفتگو کرو، میں ثابت کروں گا کہ تمہارے معنوں میں بھی جو ہم مانا کرتے ہیں وہ بہت بلند ہے، جو تم مانا کرتے ہو اس میں بھی ہم قائل ہیں، تم قائل نہیں۔ اور وہ ختم کا معنی ختم کرنا، جیسے کہ میں بیان کر رہا ہوں، یہ کرتے ہیں۔ اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ نہ وہ جسم کو ختم مانتے ہیں جسمانی لحاظ سے، نہ روحانی لحاظ سے۔ جماعت احمدیہ دونوں لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم مانتی ہے، اور قرآن کریم میں خاتم النبوت نہیں لکھا گیا، خاتم النبیین لکھا گیا ہے۔ النبیین، جتنے بھی نبی تھے کلہم، ان سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ آپ سے پہلے وفات پا چکے تھے، اس لیے کوئی نبی بھی جسمانی لحاظ سے آپ سے آگے نہیں نکل سکا۔ روحانی فیض آپ کی امت تک محدود رہا، اور اس میں بھی عیسیٰ کو تو یہ بھی توفیق نہ ملی کہ 30 سے زیادہ اپنے متبعین پیچھے چھوڑ کر جاتا، اور روحانی لحاظ سے بہت قربانی کرنے والا، مگر کامیابی کے لحاظ سے ایک بے طاقت نبی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے وصال کے بعد لمبے عرصے کے بعد پھر رفتہ رفتہ خدا نے غلبہ عطا کیا ہے، مگر زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نصیب نہ ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں یہ شرف نصیب ہوا کہ آنکھیں بند نہیں کیں جب تک عرب میں وہ انقلاب برپا نہ کر دیا جس کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا، اور حیرت انگیز انقلاب تھا جو عرب کی حدوں سے چھلانگ لگا کر ایک طرف کسرا کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا، دوسری طرف قیصر کی حکومت میں داخل ہو چکا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نبی کی خدمت کی امت کو زندہ کرنے کے لیے مسیح کو لایا جانا تھا۔ ایک لغو خیال ہے، جماعت احمدیہ اس کو رد کرتی ہے، اس کو آیت خاتم النبیین کے منافی قرار دیتی ہے۔ ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ اول وہ معنی سمجھتے ہیں جو عربوں میں رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں۔ خاتم کا لفظ قرآن نے ایجاد نہیں فرمایا، ایک عرب محاورے کو استعمال فرمایا ہے جس کو سب عرب جانتے تھے۔ خاتم کا لفظ عرب بہترین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، جس سے اوپر کوئی نہ ہو، یعنی مقام کے لحاظ سے آخری ہو۔ چنانچہ ابو علی سینا جو مشہور طبیب بلکہ اطباء کے باپ مانے جاتے ہیں، ان کو خاتم الاطباء لکھا جاتا ہے۔ متنبی شاعر جو عربوں کا شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیا ہے، خاتم کا معنی عربوں پہ روشن ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود اس کے دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، خاتم الشعراء المتنبی، تمام شعراء کا خاتم۔ آگے دیکھیں، ہمارے زمانے میں ہمارے ملک میں حکیم اجمل خان پیدا ہوئے، دہلی میں بہت چوٹی کے حکیم تھے جن کا آج تک نام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا ہے طب میں۔ ان کے جو بیاد ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے خاتم الحکماء یا خاتم الاطباء، دونوں میں سے حکیم اجمل خان صاحب۔ تمام عرب استعمال کو دیکھ لیں، ایک جگہ بھی اس آیت جو متنازع فی ہے اس کو چھوڑ کر
عرب استعمال میں خاتم کا مطلب زمانی لحاظ سے آخری کہیں نہیں ملے گا، مرتبے اور مقام کے لحاظ سے آخری ضرور ملے گا. یعنی جب عرب شاعر کو خاتم کہتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ اس کمال کا شاعر اب کبھی نہیں آ سکتا. شاگرد آ سکتا ہے، ہمسر نہیں آ سکتا، استاد نہیں آ سکتا. یہ سند ہے، یہ سند چلے گی، خاتم یعنی مہر اس کی چلے گی، اور اس کے مقابل پر جو بھی دعویٰ ہوگا وہ گر جائے گا. جس کو تصدیق نہ حاصل ہو اس شاعر کی وہ بے معنی ہے. تو وہ اساتذہ جن کی سند چلتی ہے ان کو خاتم کہا جاتا ہے. وہ اطباء جن کی سند چلتی ہے، جو اپنے مضمون میں درجہ کمال کو پہنچ جاتے ہیں، ان کو خاتم کہا جاتا ہے. اور ایک استعمال خاتم کا خود حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی سنیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انتا خاتم الاولیاء. ایک روایت میں ہے فرمایا انتا خاتم الاصفیاء. بات ایک ہی ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں. اگلی بات سننے والی ہے، کما انا خاتم الانبیاء. جس طرح میں خاتم النبیین ہوں، اے علی تو ولیوں کا خاتم ہے. اب خاتم کا ترجمہ وہ لگا کے دیکھیں جو مولوی کرتے ہیں. کیا مطلب بنے گا؟ کما کا لفظ بھی آ گیا ہے، جیسا میں ویسا تو. خاتم میں ہم برابر ہیں، لیکن میں نبیوں کا خاتم، تو ولیوں کا خاتم. تو مطلب یہ بنے گا کہ اے علی، جس طرح میرے آنے کے بعد، یعنی ان مولویوں کے ترجمے کے لحاظ سے، جس طرح میرے آنے کے بعد ہر قسم کی نبوت کی عطا ختم ہو چکی ہے، ہاں پرانا نبی آ سکتا ہے، اس طرح اے علی میرے بعد، تیرے بعد ولایت کی صف اسلام سے لپیٹ دی جائے گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا دعویٰ بیکار جائے گا. قرآن کریم غلط نکلے گا، نعوذ باللہ. کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے میں آخری نبی ہوں اس طرح تو آخری ولی امت میں ہے. اس کے بعد کوئی امت کا کوئی شخص کبھی ولی کا منہ نہیں دیکھے گا. یہ ترجمہ قابل قبول ہے، تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. کیا ولایت بھی ختم ہو گئی؟ نبوت تو گئی، نبی نہیں آ سکتا، تو کیا ولی بھی کوئی نہیں آئے گا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی کو کہ اے علی تو خاتم الاولیاء ہے. بس خاتم کا معنی اگر وہ معنی جو مولوی کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے تو آخری ولی ہے، اب کبھی کوئی ولی نہیں آئے گا. اور یہ جھوٹ ہے. وہ معنی کرنا پڑے گا جو دونوں جگہ برابر اطلاق پائے. گز کپڑوں سے تو نہیں بدلا کرتا، گز تو اتنا ہی رہتا ہے. ریشم ناپو یا کھدر ناپو. اس لیے لفظ خاتم وہی ہے جو دونوں جگہ برابر استعمال ہوگا. جماعت احمدیہ کے نزدیک خاتم کے معنی جو معروف اور رائج ہیں وہ یہاں چلتے ہیں. ایک معنی میں نے بتایا ہے سب سے اوپر، سب سے بالا، جس کا مسلک آخری مسلک شمار ہو، جو آخری مانوی سند بن جائے. تو مراد یہ ہے کہ جس طرح میں نبیوں کے لیے ایک سند بن گیا ہوں، میرے حوالے کے بغیر کوئی نبی سچا نہیں ہو سکتا. جب تک میرے آثار اس میں نہ پائے جائیں، جب تک میری تصدیق نہ پائی جائے، کسی کی نبوت سچی نہیں. اس طرح ولایت میں جو تیرا مخالف ہوگا، جس میں تجھ سے مخالف آثار ولایت ہوں گے اور وہ کہے گا میں ولی ہوں، تو جھوٹ بولتا ہے. اس نقطے کو سمجھ کر تمام جھوٹے صوفیاء کا پول کھل جاتا ہے. وہ جو حضرت علی کے پیراؤ ہو کر ملتان میں ناچتے پھرتے ہیں اور چمٹے بجاتے ہیں اور علی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مخالف چل کر ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاتم الاولیاء قرار دے دیا. بس اگر حکمت سے بات سمجھیں تو بڑے فوائد ہاتھ آتے ہیں. اگر بے حکمت کی بات
करके तासुब के पीछे चलें तो सारा फैज हाथ से जाता रहता है। अब आगे चलते हैं। लफ्ज़ खातम के और क्या माने हैं? अंगूठी जिसके ऊपर कुछ लिखा हो, कहीं लगाएं तो वो मोहर तस्दीक बन जाती है। ये बहुत ही अजीमुशान दावा है जिसकी नज़ीर दुनिया में किसी नबी में नहीं मिलती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया का मुसद्दिक करार दिया गया है। मानवी लिहाज से पहले बता चुका हूं, अब ज़ाहिरी मानों से भी मुसद्दिक करार दिया गया। आपकी मोहर तस्दीक हो तो नबी है, वरना नहीं है। और मैं बारहा मज़ाहिब को चैलेंज दे चुका हूं, आज तक किसी एक ने भी इसके जवाब में कुछ पेश नहीं किया। वो ये है कि एक नबी मुझे दिखाओ कुल आलम में जिसने कुल आलम के नबियों की तस्दीक की हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा एक भी नहीं है। हजरत अकेले नबी हैं जिन्होंने कहा कि मुझे मानो तो ये काफी नहीं है। मैं भी तस्दीक करता हूं कि अल्लाह ताला ने तमाम जहानों में हर जमाने में नबी भेजे हैं। तुम भी तस्दीक करो कि अल्लाह ताला ने तमाम जबानों में हर मकाम, हर मर्तबा, हर बस्ती में नबी भेजे हैं। ये मानोगे तो मेरा ईमान कबूल होगा, वरना मेरा ईमान भी रहता है, यानी मुझ पर ईमान लाना भी रहता है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही। देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह इस शान के नबी हैं कि वो ईमान ले आए हैं अल्लाह पर और मलाइका पर और कुतुब पर और तमाम अंबिया पर। और आपके मानने वाले भी सब के सब मजबूर हो गए हैं कि वो इन सब बातों पर ईमान लाएं और दावा ये करते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम खुदा के भेजे हुए में से किसी में कोई तफरीक नहीं करते। जो उसकी तरफ से आया उसके सामने तेरे तस्लीम खान, उसको मानना पड़ेगा। ये है खातम नबी। अगर कोई और है तो निकाल के दिखाओ। माना वो जो कुल आलम पे इस्लाम की फतह को साबित करते, उसकी बर्तरी को साबित करते, कोई मजहब सामने सर ना उठा सके। वरना ये दावा के बाद में कोई नबी नहीं होगा, इसकी क्या दलील है? किसने सारा जमाना देखा है? कोई भी नहीं मानेगा, ना मानता है। पहले ईमान लाओ तो फिर मानते हो, वरना अपनी जात में इस्लाम की बर्तरी साबित करने के लिए इस बात में, इस दावे में कोई भी दलील नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं माना, उसकी रूह से कुरान सब कुतुब से अफजल हो जाता है कि बाकी किताबों की तस्दीक की है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब दुनिया से अफजल हो जाते हैं क्योंकि सब नबियों की तस्दीक की है। और इसी दावे में खातमुन नबिय्यीन में आपका आलमी होना मुज़मिर है, इसके अंदर शामिल है। क्योंकि आज कोई नबी भी आलमी होने का दावा इसलिए नहीं कर सकता कि अगर वो ईसा हैं फर्ज करें, तो उसकी बात जिस तरह ईसाई आज पेश कर रहे हैं और जो बाइबल से मिलती है वो ये है कि उसने किसी और कौम के नबी का जिक्र ही कोई नहीं किया। बाकी सबको झूठा मानोगे तो ईसा को सच्चा मानोगे, अगर किसी और को सच्चा मानोगे तो ईसा को झूठा मानना पड़ेगा। बैने यही हाल हर दूसरे नबी का है। उसने अपनी तस्दीक करवा ली और उसकी कौम उस पर राजी हो गई, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। आज उस नबी को ये तौफीक हो ही नहीं सकती कि आलमी होने का दावा करे। अगर ईसा ये दावा करता है मसलन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो पता है मुसलमानों को क्या कीमत देनी पड़ती है। मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से दामन छुड़ाकर फिर ईसा को मानना पड़ता है। अगर एक हिंदू तस्लीम करता है, उसको कृष्ण से दामन छुड़ाकर ईसा को मानना पड़ेगा। बैक वक्त दोनों को नहीं रख सकते। एक बुद्ध तस्लीम करता है तो बुद्ध से पीछा छुड़ाकर ईसाई होना होगा। लेकिन एक मुसलमान अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ता है तो ईसा को छोड़ना नहीं पड़ता।
ईसा को लाजिमन पकड़ना पड़ता है, बुद्ध को भी सच्चा मानना पड़ता है, कृष्ण को भी सच्चा मानना पड़ता है, जरतश्त को भी सच्चा मानना पड़ता है। ये आलमी मजहब है, तमाम कौमों को एक हाथ पर इकट्ठा करने वाला। तो खातिम नबीयीन की आयत तो अजीम शान आयत है। इसके इतने बतन हैं, इतने इसमें रूहानी मतालिब इकट्ठे हो गए हैं कि अगर आप अक्ल से और दिल की गहराई से गौर करें तो इस शान की आयत दुनिया में कभी किसी नबी को अता नहीं हुई। आखिरी होने के दावे से नहीं, उसको तो खुद ही रद्द कर बैठे इन मानों में जो मैं बयान कर रहा हूं। फिर खातिम नबीयीन किस मौके पर बयान हुई है? वो आयत जो आपने पढ़ी है वो आयत यूं है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। क्या मतलब है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम जैसे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। आमतौर पर तर्जुमा लोग कर देते हैं मर्दों में से बाप नहीं, ये मैं ये नहीं मानता। इसलिए कि रिजाल कुम का मतलब है तुम्हारे मर्दों के। आम तौर पर जिस किस्म के मर्द तुम पाए जाते हो उनका बाप होना तो काबिल फख्र है ही कोई नहीं। तुम इल्जाम लगाते हो कि इसका बेटा नहीं है, इसलिए ये अदना है। कुरान कहता है कि जिस किस्म के तुम लोग हो तुम्हारा बाप होना काबिल फख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म बात है, कोई इज्जत नहीं है इसमें। किन का बाप है ये? रसूलों का बाप है। खातम का मतलब बाप भी है। इन मानों में भी हम लफ्ज खातम पर कामिल यकीन रखते हैं और इसमें गहरी हिकमत है। अल वलदो सिर्रुल अबी, ये मुहावरा है अरबी का। ये बेटा अपने बाप का राज रखता है अपने अंदर। उस जमाने में तो जीन्स इजाद नहीं हुई थी। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब खातम नबीयीन की आयत नाजिल हुई है तो ये दावा किसी बज़ाहिर किसी साइंटिफिक फैक्ट पे मबनी नहीं था, मगर आज जमाने ने खोल दिया है कि बेटा बाप की सिफात से पहचाना जाता है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बेटा नहीं है कोई रसूल तो रसूल नहीं है, क्योंकि सब नबियों का बाप आपको करार दे दिया गया। बस खातम इन मानों में कि इसकी तस्वीर आपको नबियों में दिखाई देगी। हर सच्चे नबी में तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स देखोगे, अगर नहीं देखोगे तो वो झूठा है। कितना अजीम शान माना है खातम नबीयीन। ये माने करना कि खातम नबीयीन ने दूसरे सब नबियों का फैज खत्म करके अपना फैज भी बंद कर दिया, सबसे बड़ी जहालत है। ऐसी जहालत है जिसको कुरान खुले बंदों झुटला रहा है। अब ये बात तो समझ आ गई कि पहलों का फैज जिस्मानी लिहाज से भी खत्म किया, रूहानी लिहाज से भी खत्म किया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमी नबी बने। आपकी खत्म से नबी पहचाने जाएंगे। आपकी तस्दीक से पता लगेगा कि कौन नबी है जिसकी अदाएं आपसे मिलती हैं वही सच्चा है। जिसकी अदाएं मुखालिफाना है वो सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब नबियों के बाप हैं आप। अब अगला सवाल यह है कि आपका कोई अपना रूहानी बेटा भी होगा कि नहीं, या वो भी खत्म कर दिए? सबके फैज खत्म किए, अपना भी खत्म कर बैठे तो हाथ क्या आया दुनिया को? उससे तो पुराने अदना ही काफी थे जिनका फैज जारी रहता। कुरान करीम फरमा रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों का फैज खत्म करके अपना वो फैज जारी फरमा चुके हैं जिसमें किसी इनाम की कमी नहीं है। ये आयत करीमा जो सूरह निसा से ली गई है, जो अभी आपके सामने पढ़ता हूं, ये खत्म नबूवत के मौजू पर एक आखिरी फैसला है, कतई फैसला है। सूरह अन-निसा में यह आयत है, वमन युतिल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। जो कोई भी अब अल्लाह और इस रसूल रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा, क्या होगा? उसको सजा मिलेगी, इनाम मिलेंगे।
پہلے نبیوں کی اطاعت کے مقابلے پر کم انعام ملیں گے؟ یا کم سے کم وہ تو ملیں جو پہلے نبیوں کی اطاعت سے ملتے رہے مگر شان میں ان سے بڑھ کر. یہی دعویٰ یہ آیت کریمہ کر رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب صرف یہی لوگ ہیں جن کو اللہ انعام عطا کرے گا، باقی سب کی چھٹی ہوگی. خاتم کا مطلب غیروں کے چشمے بند، اپنا جاری. اب فیض لینا ہے تو اس کے پیچھے لگو. اور ساتھ فرمایا وہ کون لوگ ہیں جن کو انعام ملے گا، لسٹ بیان فرمائیے. من النبیین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں میں سے ہوں گے یہ لوگ. والصدیقین، اور صدیقوں میں سے ہوں گے. والشہداء، اور شہیدوں میں سے ہوں گے. والصالحین، اور صالحین میں سے ہوں گے. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ جو محمد رسول اللہ کی غلامی سے ملے گا یہ سب سے اچھا ساتھ ہے، اس سے اچھا کوئی ساتھ نہیں. تو انعام کی لسٹ تو وہی ہے، مگر حسن اولئک رفیقا نے مرتبہ اونچا بیان کر دیا. اب تم پرانی امتوں میں کہاں رفیق ڈھونڈتے پھرتے ہو؟ حسن اولئک رفیقا. اب رفاقت ڈھونڈنی ہے تو محمد رسول اللہ کی امت میں آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین کی رفاقت ڈھونڈو. اس سے بہتر رفاقت نہیں مل سکتی. اتنی واضح کھلی ہوئی آیت کے بعد آیت خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کرنا کہ آپ نے سب نبیوں کو ختم کیا سوائے عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کا فیض ختم کر دیا، ساتھ اپنا بھی ختم کر دیا. اب اس امت میں کوئی نبی آپ کی غلامی میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا. قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ غلامی میں پیدا ضرور ہو سکتا ہے مگر صرف نبی نہیں. ہر مرتبہ شان، ہر مرتبہ انعام اب محمد رسول اللہ کی غلامی سے وابستہ ہو چکا ہے. صرف نبوت بند نہیں ہوئی، خاتم صدیقیت بھی بند ہے، شہادت بھی بند ہے، صالحیت بھی بند ہے، مگر غیروں کی. محمد رسول اللہ کی غلامی میں نہ یہ بند، نہ وہ بند، نہ وہ بند. بس غلام نبی کا تو اعلان کر رہی ہے یہ آیت. اور بجائے اس کے کہ پرانے موسیٰ کے غلام کو محمد صلی اللہ کی امت کا فیض رسان بناؤ، اگر غیرت ہے تو قرآن کے اس معنی کو تسلیم کرنا لازم ہے کہ جب ضرورت ہوگی محمد رسول اللہ کے غلاموں میں سے وہ اٹھے گا جسے خدا فیض نبوت عطا کرے گا، مگر محمد رسول اللہ کی امت کے دائرے میں اور غلامی کے صدقے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ نعوذ باللہ من ذالک حق کے رسول ہے تو پھر اس عقیدے کو پکڑے رکھیں کہ محمد رسول اللہ کی امت میں تو سب ناکام ہو جائیں گے، موسیٰ کا غلام ڈھونڈنا پڑے گا، نیا قرآن لے کے آئے گا، یعنی دوبارہ قرآن نازل ہوگا، اور آخری فیض رسان جو دنیا دیکھے گی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. پھر وہ خاتم النبیین ہوئے، نہ کہ محمد رسول اللہ. سمجھے؟ یہ بیعت نہیں ہے، یہ سودا ہے دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ